بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتقون. سورہ آل عمران کی یہ بابرکت آیات جو آپ نے سماعت کی ہے، اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اہل ایمان اپنے آپ کو کہنے والوں کو اللہ نے یہ خطاب فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اسلام کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہر ایک مسلمان کو ہر وقت اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی عبادت کرنے پر مجبور رکھتا ہے اور اس کی نافرمانی سے اسے روک دیتا ہے. ایک مسلمان مسجد میں ہو تو پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اگر بازار میں ہو پھر بھی اللہ سے ڈر کر تجارت اور اپنا کاروبار کرتا ہے. اگر کوئی شخص شادی اور نکاح میں مصروف ہو تو وہ کام بھی اللہ کے ڈر سے سنت کے مطابق انجام دیتا ہے. اگر کوئی موقع غمی کا آ جائے، اسے صدمہ پہنچ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی اس کا مالی اور جانی نقصان ہو جائے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے. ایسا کوئی کام جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اس سے وہ
خود کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ڈر، خوف اور تقویٰ یہ ایک مومن کا ایسا وصف ہے جو ہر وقت اس کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے واجبات ادا کرتے رہو اور وقت پر ادا کرتے رہو۔ جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، اجتناب کرتے رہو۔ اور یہ تقویٰ اور یہ اللہ کا ڈر اور خوف چند دنوں کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، صرف رمضان مبارک کے لیے نہیں، بلکہ یہ تاحیات ہے۔ جب تک انسان کے جسم میں جان ہے اس وقت تک یہ تقویٰ بھی ساتھ ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کی موت اسلام پر آنی چاہیے۔ اسلام پر موت کیسے آئے گی؟ کوئی شخص اپنی موت کے بارے میں نہیں جانتا کہ کب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ انسان کی امیدیں تو لمبی لمبی ہو سکتی، آرزوئیں لگائے بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی جوانی کی عمر میں ہوں، ابھی بڑھاپا آنا ہے، کافی لمبی مہلت ہے، میں نے بڑی دیر تک زندہ رہنا ہے۔ کتنے لوگ جو ایسی امیدیں یاروں لگائے بیٹھے تھے لیکن اچانک دنیا سے چلے گئے، ان کو اللہ کے لیے کچھ کرنے کی مہلت نہیں مل سکی۔ اچانک حادثہ ہوا، حادثے میں فوت ہو گئے، کسی کو اٹیک ہوتا ہے، اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کب مرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے۔ یہ موت اسلام پر تب ہی آئے گی جب کوئی شخص اسلام کے احکام کے مطابق اپنی زندگی مسلسل گزارتا رہے گا، اللہ کے واجبات ادا کرتا رہے گا، اس کی عبادت کرتا رہے گا، اور جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اس کی زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے گی، تو پھر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، یہ اس کی موت اسلام پر موت ہو۔ انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کی موت اسلام پر آ جائے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ انسان جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں قیامت والوں سے اٹھایا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت مسلمان رکھنا، اپنے اندر تقویٰ، پرہیزگاری ہمیشہ پیدا کرنا، اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں ایک بہترین نسخہ دے دیا، فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ بازی اختیار نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک رسی دے دی ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث اور آپ کا فرمان ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ یہ وہ رسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رسی کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، ٹوٹ نہیں سکتی لیکن چھوٹ سکتی۔ اگر کوئی شخص رسی کو چھوڑ دیتا ہے اس کا تعلق اللہ رب العزت سے کٹ جاتا ہے۔ یہ رسی ایسی ہے جو
ایک آدمی کو، دنیا میں رہنے والے انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اور یہی وہ رسی ہے جو مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے۔ اگر یہ رسی چھوٹ جائے، نہ تعلق اللہ کی ذات سے رہتا ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ دو قسم کے تعلقات، دو قسم کے حقوق یہ مطلوب ہیں کہ ہر ایک دنیا میں آنے والا انسان اپنا تعلق اللہ سے بھی جوڑے رکھے اور اللہ کی مخلوق سے بھی اپنا تعلق قائم رکھے، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی فلاح کامرانی کی زندگی نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اللہ نے تم پر بہت انعام فرمایا۔ وہ انعام کون سا تھا؟ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، بلکہ اگر کوئی معمولی بات پر لڑائی شروع ہو جاتی تو وہ سال ہر سال تک جاری رہتی، نصف صدی گزر جاتی، ختم ہونے کا نام نہیں۔ مدینہ کے اندر بھی ایسا ہوا، اور حضرت کی آپس میں لڑائیاں نہ ختم ہونے والی تھی۔ مکہ کے اندر بھی قبائلی لڑائیوں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے لوگ جو سمجھدار تھے، ہوش مند تھے، بڑے پریشان تھے، کیا کیا جائے؟ نہ حکومت ہے، نہ عدالت ہے، کون فیصلے کرے؟ ایسی حالت میں اللہ رب العزت نے انعام فرمایا۔ انعام کیسے فرمایا؟ اپنی رسی، اپنی کتاب، اپنے رسول کو بھیج کر اللہ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کا مال لوٹنے والے تھے، عزتوں پر حملے کرنے والے تھے، یہی لوگ دوسروں کے، اپنے بھائیوں کے خونوں کے، عزتوں کے اور مال کے محافظ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری حالت تو یہ تھی، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے پر پڑے تھے، تم لڑائیوں کی آگ میں جل رہے تھے۔ اگر یہ لڑائیاں جاری رہتی، تم آپس میں لڑ کے لڑائی کی آگ میں ہی بھسم ہو جاتے، ختم ہو جاتے، اور آخرت میں جہنم کی آگ میں گر جاتے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں بچا لیا، دنیا کے اندر بھی تباہ ہونے سے تمہیں بچا لیا، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی بچا لیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تم پر انعام ہے۔ ہماری یہ ساری عبادات، ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا حج کرتے ہیں، یہ ساری عبادات ہیں، اللہ کی پرستش ہے، اس کی بندگی ہے، اس کی غلامی ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی جنت کے حصول کے لیے، اپنے آپ کو اس کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ یہ مطلوب ہے، عبادات کا یہ مقصود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ساری عبادات تمہاری اجتماعیت کے لیے ہیں، تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے ہیں، تمہارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اگر تم ان عبادات کو اللہ کی خوشنودی کے لیے سر انجام دو گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ رب العزت تم پر خوش ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، امن و سلامتی کا حصول ہوگا، آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد خیر خواہ اور جانثار بن جاؤ گے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے بن جاؤ گے، ایک دوسرے کی دشمنی سے، عداوت سے، بغض سے تمہارے سینے پاک اور صاف ہو جائیں۔ یہ بھی ایک مطلوب ہے۔ اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی،
پھر دنیا کے اندر بھی تباہی ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا۔ فرمایا کہ جب تم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلو، دشمن سے جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہو، مقابلہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ دشمن کے مقابلے کی خواہش نہ کرو، لیکن اگر وہ مجبور کرتے تم اس کے مقابلہ کرنے کے لیے نکلنے کے لیے مجبور کر دیے جاؤ، پھر فرمایا کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں کامیاب فرمائے گا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ فرمایا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارو، آپس میں اختلافات نہ کرو، اختلاف سے تنازع سے بچ جاؤ، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ صبر کرو، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں یہ فرمایا کہ دشمن کا مقابلہ تم نے کرنا ہے۔ جب دشمن تم پر مسلط ہو جاتا ہے، تمہیں تمہارے دین سے روکتا ہے، دین کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے، مسلمانوں پر ظلم ڈالتا ہے، تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر ثابت قدم رہو۔ اور ثابت قدمی کا انحصار تمہاری قوت پر نہیں، تمہارے اسلحے پر نہیں، تمہاری دولت پر نہیں، بلکہ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارو، نافرمانی سے بچ جاؤ، اور آپس میں اختلاف اور جھگڑے کو چھوڑ دو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی روب دبدبہ دشمن پر نہیں رہے گا، بلکہ دشمن تم پر غالب ہو جائے گا۔ دشمن کے روب سے، اس کی طاقت سے، اس کی دھمکیوں سے تم کہاں اٹھو گے؟ جب تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو گے، اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے، اپنی زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارو گے، اور آپس میں اختلافات سے بچو گے، پھر اللہ تمہارا روب دشمن کے دل میں ڈال دے گا، دشمن تمہارا مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دشمن آپس میں اکٹھے ہو کے تم پر ایسے طریقے سے حملہ آور ہوں گے جیسے کھانے والے دسترخوان کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دیتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ رسول کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد تو کم نہیں ہوگی، لیکن مسلمان اپنا وزن کھو بیٹھے، قوت نہیں رہے گی، اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا روب دشمن کے دلوں سے نکل جائے گا، اور اس کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے سامنے کوڑا کرکٹ کی ہوتی ہے، ایسے وہ بہتے چلے جائیں گے، اور ان کے اندر فرمایا کہ وہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے دلوں سے ان کا روب نکال دے گا، اور مسلمان وہن کا شکار ہو جائیں گے، کمزوری اور سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت، موت کو پسند نہیں کریں گے، اللہ کے دین کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ دنیا سے محبت، مال سے محبت، یہ محبت دنیا کی اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں
اگر تم چاہتے ہو کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اختلاف سے خاص کر اللہ اس کے رسول کے احکام کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ یہی بات اللہ نے جنگ احد کے واقعہ میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ فرمایا کہ اللہ نے تم سے وعدہ پورا کر دیا، اللہ نے تمہیں جنگ احد میں فتح دے دی، وعدہ پورا کر کے دکھا دیا۔ تم اللہ کے حکم سے دشمنوں کو اپنی تلواروں سے کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ بغض کا مظاہرہ کیا، آپس میں اختلاف کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک درے پر کھڑے رہنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہو ان کو شکست ہو یا ان کو فتح ہو اس جگہ سے ہٹنا نہیں حتیٰ کہ نبی علیہ وسلم کا فرمان یا آپ کا حکم آ جائے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، سامنے مال نظر آ رہا ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، مال کے لالچ میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے قائد تھے، امیر تھے، ان کی بات نہ مانی اور فوری مال غنیمت کے لالچ میں مال کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ دنیا کا لالچ، دنیا کے مال کی محبت یہ پسند نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے نافرمانی کی ہے، آپس میں اختلاف کیا ہے۔ امیر کہہ رہے تھے کہ آپ ٹھہریں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نیچے نہ جائیں جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے، لیکن تم میں سے بعض نے یہ حکم نظر انداز کر دیا، بھول گئے اور مال کے لالچ میں نیچے چلے گئے، جس کے نتیجے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر کے جنگ کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال دیا، چند لوگ آپ کے ساتھ رہے، باقی جو ہیں وہ اس طرح دوڑ پڑے، منتشر ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں جو اللہ نے آزمائش ڈالی ہے، یہ مشکل وقت آیا ہے کہ 70 مسلمان شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے، آپ کے دان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سر پہ چہرے پہ زخم لگ گئے، چہرہ جو تھا وہ خون آلود ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا تھا لیکن تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ آپس میں اختلاف کیا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ اللہ نے تمہیں فتح دکھا دی تھی، مال غنیمت بھی دکھا دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی کہ بڑی آزمائش میں پڑتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری یہ ایک اہم بنیادی یہ ہتھیار ہے جس کی وجہ سے مسلمان کفار پر غالب آتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے اسلحے کے بل بوتے پر دشمن پر غالب آ جاؤں گا، لیکن اگر اس میں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں، آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں، تو پھر کبھی یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کے یہ اصول ہیں، ان اصولوں کو نظر انداز کر کے کوئی قوم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فتح کے اندر وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو سیدھا رستہ ہدایت دے کے بھیجا اور دین حق دے کے بھیجا. کس لیے؟ تاکہ وہ اس رسول کے ذریعے سے اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرے. اور فرمایا کہ آپ کی رسالت پر کوئی اور گواہی دے یا نہ دے، آپ کی نبوت رسالت کو کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ ہی گواہ کافی ہے. فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معه شداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ والانجیل. اللہ فرماتے ہیں کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ کے ساتھی اشداء الکفار کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ دین یہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے. اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا ضرور کرنا ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے، قانون ہے، اپنے بندوں کے ذریعے سے کرنا ہے. فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا، آپ نے اس کی ابتدا کی ہے. آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا. دشمن پر بڑے سخت ہے. سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ وہ بد اخلاق ہیں، بد مزاج ہیں، ایسا نہیں، بلکہ حسن سلوک، اچھے اخلاق کا مظاہرہ یہ مسلمان کا ایک اچھا وصف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وصف کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر غیروں کو متاثر کرتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار سے دب کے نہیں رہنا، کفار کے ساتھ ایسی مصالحت، ایسا معاہدہ نہیں کرنا کہ جس میں اللہ کا قانون، اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ نظر انداز ہو جائے. اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر دب کر ان کے ساتھ معاہدے نہیں کرنے، بلکہ اس کے بارے میں سخت موقف اختیار کرنا ہے. اپنے دین کے بارے میں نرم رویہ اختیار نہیں کرنا. کسی کی وجہ سے، کسی کی محبت میں اور یا کسی کی دھمکی کی وجہ سے اسلام کے اصولوں کو نہیں چھوڑنا. مسلمان اپنے دین پر بڑا پکا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، وہ جان کو دے سکتا ہے، مال کی قربانی کو دے سکتا ہے، لیکن اپنے دین کے اصولوں پر کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. اس معنی میں فرمایا کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ کفار پر بڑے سخت تھے، دب کر نہیں رہتے تھے، بلکہ انہیں دبا کے رکھتے تھے، اور آپس میں بڑے رحم دل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان تھے. ایسی ایسی انہوں نے مثالیں قائم کی کہ دنیا ان جیسی مثالیں قائم کرنے سے عاجز ہے. مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو انصار نے اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا، ان کے سامنے رکھ دیا. گھر کا آدھا مال ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار، بلکہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے کے اپنے دوسرے مہاجر بھائی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئے. یہ ساتھ تھا، قربانیاں تھیں. آپ کے ساتھ اچھا تعلق ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صرف یہ نہیں کہ وہ میدان جنگ میں لڑتے تھے، تلوار سے پکڑتے تھے، بلکہ اللہ کے سامنے آئین ساری کرنے والے تھے، رکوع میں جھکے رہتے، اللہ کے سامنے سجدے کرتے، اس کی عبادت میں لگے رہتے تھے. فرمایا کہ اس طرح عبادت کرتے کہ ان کے چہروں سے ان کی نشانیاں، امتیازی خصوصیات نظر آتی تھی. پتہ چلتا تھا کہ اللہ کی بات کرنے والے بندے، اللہ کے فرمانبردار ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہیں. یہ بات سمجھ آتی تھی. ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کی پیشانی پر محراب نظر آئے، بلکہ کہ مسلمان جو اللہ اس کے رسول کے مطابق یا ان کے احکام کے مطابق،
ان کی ہدایات کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے چہرے سے یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ واقعی اللہ رب العزت کا یہ بندہ ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اطاعت کرنے والا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی عالم تھے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے، آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں، فوری جو ہے وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ شخص کا میں نے جو چہرہ دیکھا ہے مجھے تو یقین ہوگا کہ ایسا چہرہ جو ہے وہ کبھی جھوٹے آدمی کا ہو نہیں سکتا۔ یہ چہروں پر نشانیاں ہیں، صحابہ کرام کے چہروں پر نشانیوں پر نشانیاں نظر آتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ واقعی اللہ کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی بات کس لیے؟ ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ میدان جنگ میں نکلتے ہیں پھر بھی اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ قدر اخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بالكفار وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات مغفرة واجرا عظيما۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی چوتھی علامت یہ ہے کہ اللہ کے دین کی آبیاری کرنے والے، لڑائی کا موقع آئے تو لڑائی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو اطاعت گزار بندے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں، آپس میں لڑائی نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور چوتھی ان کی نشانی یہ ہے، چوتھی ان کی صفت یہ ہے، ان کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی آبیاری کرتے ہیں۔ یہ ایک درخت کی طرح، ایک پودے کی طرح یہ بڑھتا رہا، اس کی آبیاری صحابہ کرام کرتے رہے۔ یہ پودا لگانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو جیسے ایک دانہ زمین میں پڑتا ہے، اپنی سوئی نکالتا ہے، تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، بعد میں اس میں جو ہے وہ کئی سٹے لگتے ہیں، ایک ایک سٹے میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں۔ جب فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہی یہ درخت، یہ پودا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، صحابہ کرام نے اس کی آبیاری کی، حتیٰ کہ یہ بڑا تناور درخت بن گیا، اللہ نے اس کو مضبوط کر دیا۔ تو مسلمان تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن کافروں کو یہ پسند نہیں، وہ اس کو دیکھ کر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی ایک جماعت تھی، ایک ٹیم تھی جس نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور بڑھ جا کر اس میں حصہ ڈالتے رہے، دین کی آبیاری کرتے رہے، دین کے معاملے اور مددگار بنے رہے، اللہ نے ان کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف فرما دے گا، اور قیامت والے دن کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ ایک یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کی یہ صفات ہونی چاہیے، اس کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان 3 باتوں سے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کر سکتا ہے۔ ایک یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول سے اس کی اتنی محبت ہونی چاہیے، اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اللہ اس کے رسول کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج ہماری محبتیں اور چیزوں سے ہیں، کسی کی محبت مال سے ہے، کسی کی محبت اولاد سے اتنی زیادہ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ کسی کی محبت بیوی سے اتنی زیادہ ہے،
اللہ اس کے رسول کے احکام کو نظر انداز کر دیتا ہے. کسی کی محبت اپنے اقتدار سے اتنی زیادہ ہے اس کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت کو قربان کر دیتا ہے. کسی کی محبت اپنے موبائل کے ساتھ اتنی زیادہ ہے, کسی کو اپنے کھیل سے اتنی زیادہ ہے, کسی کو اپنے دوستوں کی مجلس سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو اس پر قربان کر دیتا ہے. ایسا شخص کبھی بھی ایمان کی مٹھاس اور حلاوت محسوس نہیں کر سکتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 3 صفات پیدا ہو جائیں, اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے, ایسا شخص اللہ اس کے رسول کی محبت کو سب محبتوں پر غالب رکھنے والا ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. اسے اس کی حلاوت اور شیرینی اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے. اور فرمایا کہ دوسرا اَيُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. دنیا کا کوئی مقصد نہیں, دنیا کا کوئی مفاد نہیں, اپنا کوئی مقصد اور غرض نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرنا شروع کر دے تو اس کے دل میں اللہ رب العزت ایمان کی مٹھاس اور حلاوت پیدا فرما دیتے ہیں. آج نفس نفسی کا عالم ہے, ہر آدمی دوسرے سے تعلق بناتا ہے اپنے مفاد کے لیے, دنیا کے فائدے کے لیے. اللہ اس کے رسول کے لیے محبت کرنے کے لیے کسی سے تیار نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کرتا ہے. کتنے آج مسلمان ہیں جو دوسروں کے لیے وہ چیزیں پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں. دوسرے کے لیے کوئی نعمت پسند نہیں ہوتی, نہ یہ پسند ہوتا کسی کو اولاد مل جائے, نہ کسی کو یہ پسند ہے کسی کو مال مل جائے, نہ یہ پسند ہے کسی کو اقتدار مل جائے, نہ کسی کی عزت پسند ہے. کوئی بھی کسی کو نعمت ملتی ہے کسی کو پسند نہیں ہوتی. مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے, جیسے اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرے گھر میں خوشیاں ہوں, میرے گھر میں مال ہو, میرے گھر میں اولاد ہو, میرے گھر میں اچھی بیوی ہو, میرا مکان ہو, میری گاڑی ہو. اسی طرح جو ہے دوسروں کے لیے پسند کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے آج لڑائی جھگڑے کی کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ دنیا کا مال ہو, اقتدار ہو, وہ میرے پاس آ جائے, میرے علاوہ اس کا کوئی حقدار نہیں ہے. دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے, بلکہ یہ ہوتا ہے اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف میرا حق ہے. جب آدمی یہ رویہ اختیار کر لے ایسے شخص کے دل میں ایمان کی حلاوت جو ہے پیدا نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ تیسری بات یہ کہ وہ ان یکرہ یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار, اسے اسلام سے محبت ہونی چاہیے, کفر سے, اہل کفر سے نفرت ہونی چاہیے. جس طرح یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے آگ میں ڈالا جائے, اسے یہ بھی پسند نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے نوازا ہے, اسلام کی نعمت عطا کی ہے, اسلام کے بڑے سنہری اصول اسے عطا فرمائے ہیں, ان کو چھوڑ کر وہ کفر کی طرف چلا جائے, شرک کی طرف چلا جائے, الحاد کو اختیار کر لے, کافروں کی عادات کو اختیار کر لے, اور جو اسلام کے سنہری اصول ہیں, اللہ کے احکام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت سنتیں ہیں, ان کو چھوڑ کر وہ اوروں کے طریقے اختیار کر لے. فرمایا کہ ایسا شخص بھی ایمان کی مٹھاس اور عداوت کبھی اپنے دل میں محسوس نہیں کر سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح اللہ کے مخلص بندے بن جائیں, اطاعت گزار بن جائیں, اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں, ایمان کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرنے والے بن جائیں, اور اللہ رب العزت کے ہاں آخر میں سرخرو ہو, دنیا کے اندر ہمیں عزت مل جائے, دنیا میں ہم لوگ دوسروں پر غالب آ جائیں, تو پھر ہمیں وہی اصول اختیار کرنے پڑیں گے جو اصول اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں بیان کر دیے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کیے ہیں, اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہے. اللہ رب العزت میں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.